إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے نوازا تو ان کے سپرد یہ مشن کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلیں جہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اپنی ارض مقدسہ میں واپس لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ کنعان سے فلسطین سے مصر شفٹ ہوئے تھے، اللہ نے انہیں اقتدار دیا، پھر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں زوال ہوا اور وہاں علاقائی جو لوگ تھے انہوں نے بغاوت کر دی کہ یہ باہر سے آ کے ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اور پھر تختہ الٹ گیا ان کا، اور وہ جو کل تک عزیز تھے وہ ذلیل ہو گئے اور غلام بن گئے، ان کے بٹھوں پہ کام کرتے تھے نسل در نسل۔ وہاں سے نکال کر کیوں لے آئیں؟ یعنی وہیں کام کیوں نہ کریں؟ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ جو پہلے اللہ رسول کو ماننے والے تھے وہ جب ان کے ساتھ مل جاتے تو قوم فرعون بھی مسلمان ہو جاتے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہ ان کے کمین بن گئے ہوئے تھے، ان کی تبلیغ کا ان پر اثر کوئی نہیں ہونا تھا۔ ایک ہاری کی تبلیغ کا اپنے صاحب پر کیا اثر ہوگا؟ جس کا وڈیرا ہے اسے تو مقابلے کا وڈیرا جو ہے وہ بات کرے گا تو وہ غور سے سنے گا نا۔ لہذا وقت ضائع کرنے کے بجائے تم واپس اپنی زمین میں آؤ اور یہاں کے اپنا کردار درست کرو اور اس کے بعد پھر نکلو قوموں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر۔ آپ شاید توقع کر رہے ہوں گے شعبان پہ بات کرنے کو۔ 15 شعبان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں امت کے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بلند ہوں تو میں روزے سے ہوں، یعنی روزہ رکھا 15 شعبان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے۔ اسی نسبت سے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، بالکل وہی ورڈنگز ہیں جو یہاں ہیں وہ وہاں پہ بھی ہیں کہ اللہ سب کو بخش دیتا ہے، مگر وہ جو دو آپس میں ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک کہتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں راضی نہ ہو جائے میں ان سے راضی نہیں ہوتا، ان کی فائل رکھ دو تاں آ کے یہ صلح کر لیں پھر پیش کرنا، یعنی رد بھی نہیں کرتا اللہ پاک کہ بیا قلم کہہ کہ نہیں بس رد کر دے، کہ سائڈ پہ رکھ دو، جب یہ آپس میں صلح اصلاحات جب آپس میں وہ صلح کر لیں گے تو پھر پیش کر دینا۔ تو یعنی جب یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے تو پھر میں کیوں معاف کروں ان کو، یہ بات ہے۔ تو اسی طرح جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا، تو پھر یہ کہ آپ بھی میت کے جو آپ کو تکلیف اس نے دی ہوئی ہے تو وہ معاف کر کے اللہ سے کہیں، ورنہ یہ منافقت ہو جاتی ہے
کہ آپ اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی تو اس کو معاف کر نہیں رہے، دل میں گرا رکھی ہوئی ہے، زہر بھرا، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بخش دے، یہ منافقت ہے۔ پہلے آپ، اس لیے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم اغفر لے حیینا، یہ جو زندے کھڑے ہیں نا، پہلے ان کی مغفرت فرما، پھر ان کی اس مردے کے بارے میں شفاعت قبول فرما، وہ جو دعا کر رہے ہیں ہمیں یہ تنا۔ تو یہ چیز ہے۔ پیر کو بھی یہی روزہ اس لیے رکھا کہ اٹھائے جاتے ہیں، جمعرات کو بھی یہی، اور شعبان کو بھی یہی، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باقی جتنی حدیثیں اس کے ساتھ جوڑی گئی ہیں نا، ہمارے جو واعظ حضرات ہیں انہوں نے لیلۃ القدر کی ساری حدیثیں اٹھا کے اس میں ٹھونک دی ہیں، اور جو چراغاں اور وہ جو گولے چھوڑتے ہیں، یہ ہندوؤں کی وہ جو دیوالی تھی اس کی نقل ہے۔ ہندوؤں میں ہم رہتے تھے، ہمارے بچے ان کی دیوالی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ بھی رونق کے لیے ٹوٹ اب دیکھیں نا، جو سنیوں کے بچے ہوتے ہیں جب شیعوں کے یہاں مجلس ہوا کرے وہ بھی چلے جاتے تھے دیکھنے کے لیے، بچے ہوئے نا، وہ تو جہاں رونق ہوگی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے بچے شامل ہو جاتے تھے۔ دیپاوالی جو ہوتی تھی ان کی، اس میں دیپ بھی جلتے تھے، جسے آپ چراغاں کرتے ہیں۔ چراغاں اسلام کی کوئی رسم نہیں ہے، کسی موقع پر بھی چراغاں نہیں کیا گیا، فتح مکہ پر بھی چراغاں نہیں کیا، فتح بدر پر بھی جو ہے وہ چراغاں نہیں، چراغاں اسلام کا ہے ہی نہیں ہے، وہ انہی کا ہے جو اپنے جا کے وہاں دیپ جلاتے ہیں اور پھر وہ دھوم دھڑکا کرتے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ یار کوئی اپنی مسلمان ہی کوئی اپنی مطلب ہے کر لیں، دیوالی بنا لیں مسلمان دیوالی، تاکہ مسلمان بچے جو ہے وہ اپنے تہوار پر گولے چھوڑ کے رانجھا راضی کر لیں۔ اس کے لیے پھر اس کو چنا گیا۔ ہم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، وہ چابی جو سوراخ والی ہوتی تھی وہ چرا لیتے تھے، ان دنوں میں لوگ سنبھال کے تالے رکھتے تھے، اس میں ہم یہ ماچس کا وہ آگے اس کی تیلی کا نکال کے مسالہ اس میں، اور پھر اس میں کیل ٹھونک کے ٹھا کر کے، عام طور پہ گھر کچے ہوتے تھے، مسجدیں پکی ہوتی تھی، مسجد کے محراب کے ساتھ مارا کرتے تھے، مولوی کا ترا نکالا کرتے تھے ٹھا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ رسم کے طور پر ہے، ہم نے ہندوؤں سے لیا یہ چراغاں والی بھی اور یہ گولے شولے چھوڑنے والی بھی، یہ مذہب میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی صرف اتنی ہے کہ اس رات کو اللہ پاک بخشتا ہے لوگوں کو، تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو نہیں جگایا اور آپ نے جا کے دعا کی ہے بقی کے مردوں کے لیے، یعنی اگر یہ کوئی خاص دن ہوتا تو حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو اٹھاتے، جیسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں اٹھاتے تھے ساری بیویوں کو، تو آپ نے ان کو بھی نہیں اٹھایا، یہ پیچھا کرتی ہوئی گئی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ حضور وہاں دعا کر رہے، پھر پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے آج کے دن اللہ پاک بخشتا ہے تو میں ان کے لیے گیا تھا دعا کرنے کے لیے۔ اتنی ساری بات، باقی جتنی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس دن تقدیر لکھی جاتی ہے اور فلاں ہوتا ہے، یہ تقدیر والا دن جو ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، جس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، وہ لیلۃ مبارکہ جو ہے وہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن فیصلے کیے جاتے ہیں، فیصلے طے کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام کے، وہ وہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان میں ہے اور لیلۃ القدر میں ہے۔ وہ جتنی حدیثیں ہیں وہ سارے فضائل لیلۃ القدر کے ہیں، اور جسے ہم پھر شب برات کہتے ہیں اس میں ہم اس کو ٹھونک دیتے ہیں۔ بس اتنی ساری بات۔ تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری زبان ذرا چلتی نہیں ہے، شائنیس تھا ان کی زبان کے اندر، یعنی لوگ بندوں میں بول نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ میری زبان رکتی ہے اور میرا سینہ گھٹتا ہے، یہ ہوتا ہے جس بندے کے اندر شائنیس ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں میں بول نہیں سکتا، اکیلا اچھی تقریر کر لیتا ہے۔ تو آپ ہارون بہت اچھی تقریر کر لیتا، آپ ہارون کو میرا وزیر بنا دیں، میری کمر مضبوط فرمائیں اور اس کو بھی میرے ساتھ کر لیں۔ دوسرا اپنے آپ کو پتہ ہے قتل بھی ہوا تھا آپ سے، اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بھی۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کے بعد ساری تقریریں موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہارون علیہ السلام کی صرف اپنی قوم سے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر گئے ہیں اور سامری نے بچڑا بنا کے دیا، وہاں ان کا خطاب ہے اپنی قوم سے، موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا قوم انما فتنتم بہ، اے قوم تم فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، آزمائے جا رہے ہو تم، لہذا میری اطاعت کرو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی نہیں ہے کوئی تقریر۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہترین تقریر ہے، آج ہم ان کے چند جملے آپ کو سنائیں گے۔ تو اللہ پاک نے دے دیا ساتھ اور کہا کہ تم جاؤ فاتیا فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پیغام بر ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے
اور ان کو عذاب نہ دیں۔ ہم پر یہ وحی کیا گیا ہے کہ جو تکذیب کرتا ہے حق کی اور اس سے روگردانی کرتا ہے، پھر اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ سلامتی اسی کو ہے کہ جو حق کو قبول کر لیتا ہے اور ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ سوال یہ تھا، یہ مذہبی سوال ہے، قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ اپنے علاقے کا رب تو وہ تھا نا، قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا جو ہے وہ رب اعلی ہوں، جسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو سب سے بڑا تو میں ہوں۔ ان کا کہ یہ کس علاقے کا رب ہے جس نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربنا الذی اعطى كل شيء، انہوں نے کہا فلسطین کا رب، مکے کا رب، کنعان کا رب۔ کہا نہیں، ہمارا رب ہوا جس نے ہر چیز کو اس کی حیت عطا فرمائی ہے، پھر اس کو اس کا کام سونپا ہے، اور چونکہ تمہیں بھی انسان بنایا ہے لہذا تیری طرف بھی پھر اس نے وہی ہدایت بھیجی ہے۔ ہدایت کے اپنے چینلز ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو کچھ اور طریقے سے سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ بھئی کیسے رس چوسنا ہے، کیسے رستوں کی پیروی کرنی ہے، کس زاویے پہ چلنا ہے، کس طرح چھتا بنانا ہے۔ تو یہ وہی ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی میں اشارے سے سمجھا دینا کسی کو بات۔ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، خالق كُلَّ شَيْءٍ نہیں، أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ہر چیز کو اس کا وجود بخشا، اور اس وجود کا جو مشن تھا اس کی ضروریات کے مطابق اس کو وجود بخشا۔ یعنی شکار کے طریقے آپ دیکھتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو جانور جس علاقے میں ہے اس کو اس علاقے کا شکار کرنے کی صلاحیت دی گئی۔ اگر وہ سبز علاقہ ہے تو اس کی جلد سبز بنائی گئی ہے تاکہ وہ کیموفلیج اپنے آپ کو کر، اس علاقے کا سانپ بھی سبز ہوتا ہے، اسی طرح دیگر جو جانور ہیں ان کو بھی اسلحہ دیا گیا کہ کیسے اس نے شکار کرنا، اپنا رزق کمانا۔ کسی کو زہر دیا گیا ہے، کسی کو نگلنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تو اللہ پاک نے آنکھ بھی دی اور آنکھ کو دیکھنا بھی دیا۔ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی تو پھر دیکھنے کی صلاحیت بھی دی، کان کو سننے کے لیے بنایا تو سننے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا جامع جواب دیا، قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، پہلے وجود بخشا پھر اس کو وہ اس کا شعور بھی بخشا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ بچڑا آپ دیکھتے ہیں گائے کا اٹھتا ہے اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ سیدھا اس کے دودھ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ کہ اس کی کلاس ہوئی ہے کہ کہاں تو دودھ لگا ہوا ہوگا اور تم نے اس کو چوسنا ہے۔ ہمیں تو حج پہ بھیجا جاتا ہے تو باقاعدہ پھر ہماری ریہرسل کروائی جاتی ہے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے چومنا ہے، یہاں چکر لگانا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس کو کس نے سکھایا تھا کہ مقام دودھ کہاں ہے؟ اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا تھا، وہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ، اٹھایا اور سیدھا ادھر گیا۔ بطخ کا بچہ اٹھتے ہی پانی کی طرف دوڑتا ہے، کس نے اسے کہا کہ تیری زندگی پانی میں اور تو نے تیرنا ہے جا کے؟ اور اسے تیرنا کس نے سکھایا؟ ہم تو 8-10 سال کے ہو کے دھکے مار کے کوئی پانی میں پھینکے تو سیکھتے ہیں، وہ کہاں سے سیکھ کے آئے؟ کہتے ہیں جی وہ کلاس ہونی چاہیے کہ بچے وہ ہمارے یہاں جس میں کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ جنسیات پہ، بلی کو کس نے سکھایا بچے سنبھالنا؟ اس کو کس نے بتایا کہ بلا جو ہے وہ بچے کھا جاتا ہے، وہ بچے پیدا کرتی ہے اور جگہ بدلتی رہتی ہے، جہاں کہیں قریب ترین اسے بلے کی سمیل آتی ہے وہاں سے بچے اٹھا کے غائب کر دیتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں 7 جگہ بدلتی ہے، وہ مجبوراً بدلتی ہے بیچاری، بلا بچے کھا جاتا ہے اس کو۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے اسی طرح ہدایت کا شعور انسان کے اندر، خدا کی تلاش انسان کے اندر رکھی ہے۔ نبی آتا ہے جب تو وہ آ کے ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو، اور کچھ نہیں۔ اگر ایکٹیویشن فیل ہو جائے، بار والی ہدایت کام ہی نہیں کرتی، چاہے نبی تایا ہو، چچا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، باہر والی ایکٹیویشن کام نہیں کرتی۔ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو ہم نے انہیں ہدایت دی، وہ جو اندر والی تھی، وہ اپلیکیشن ان کے اندر موجود تھی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، انہوں نے اندھے پن کو پسند کر لیا بصیرت پر، کہ نہیں دیکھنا، آنکھیں ہیں مگر بند کر لیں، جاگا ہوا مگر سوتا بن گیا۔
تو شرط یہ ہے کہ جب تک تم اندر کی ایپس کو ایکٹیویٹ نہیں کرو گے، باہر سے کوئی چیز پھر اس پہ چل نہیں سکے گی، کھل نہیں سکے گی۔ اپنے حصے کی جو ہدایت ہے تمہارے اپنے اندر، اس کو ایکٹیویٹ کرو۔ یہ ہے دو حصے ہیں ہدایت کے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انہیں ہدایت دی تھی، یعنی وہ اندر والی دی تھی۔ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے دی انہیں ہدایت، اندر والی ایپس موجود تھیں ان کے پلے اسٹور میں، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو استعمال نہیں کیا۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، بات کھلتی نہیں، اندھا پن، بلینک ہو جاتے تھے ہدایت جب باہر والی آتی تھی۔ اسی طرح دیکھنے کا سسٹم ہے، باہر بھی چاہیے روشنی اس کے لیے، تو اندر ویژول سسٹم بندے کا اپنا بھی کام کرنا چاہیے۔ آدھا سسٹم انسان کے اندر رکھا ہے، آدھا بندوبست باہر کی ہے۔ باہر اندھیرا ہو، اندر والا کام بھی کرتا ہو تو کچھ نہیں، سارے ہی اندھے ہیں پھر جب لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا جامع جواب ہے کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ جب اللہ نے انسان کو اپنی غلامی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت انسان کے اندر اس کی پیاس بھی رکھی ہے۔ اصلی خدا کی نہ کرے، بتوں کی کرتا ہے، درختوں کی کرتا ہے، جانوروں کی کرتا ہے، حیوانات کی کرتا ہے۔ وہ پیاس اس کے اندر موجود ہے۔ نبی آ کے بتاتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ کرنا ہے، یہ جگہ کرنے کی، بس اتنی ساری بات۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا۔ اب اگلا سوال ہے وہ سیاسی ہو گیا۔ اس نے دیکھا نا کہ جواب بڑے جامع ہے، لہذا وہ مذہب سے سیاست کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے کہا فما بال القرون الاولی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو صدیوں سے بے ہدایتیں مر گئے ہیں، موسیٰ، ان کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں نا کیسا سوال ہے، وہی وہ تم سے مخاطب ہے، تمہیں کہہ رہے ہیں اپنی بات کرو۔ وہ سیاست کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم بے ہدایتیں ہیں اور تم ہمیں ہدایت دینے آئے ہو، تو مسئلہ ہمارے پیو دادے کا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا بنے گا؟ یہ ہماری بات تو نہ رہی نا، یہ تو پھر پیچھے تک چلی گئی۔ ہم اپنے باپ دادا آپ کو پتا ہے کہ بڑے مرنے کے بعد بڑے مقدس ہو جاتے ہیں، جیتے جی دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں بیچارے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے پھر ان کی چیزیں، ان کی باتیں، ان کے محاورے، وہ سارے پھر بندے کوٹ کرتے ہیں، میرے ابا جی یوں کہتے تھے، میرے ابا جی یوں، حالانکہ جب وہ کہتے تھے اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو فما بال القرون الاولی، ابو لہب جو تھا وہ مسلمان ہونے ہی لگا تھا۔ وہ تو ابو جہل نے کہا ذرا پوچھتے لے تیرا باپ کہاں ہے ان سے، اسے پتا تھا۔ کہا جی میں بالکل کلمہ پڑھنے والا تھا، تیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جی پہلے یہ تو بتائیں ہمارا باپ کہاں ہوگا؟ باپ آگ میں ہوگا، تیرا باپ آگ میں ہوگا۔ شیر کے کسی کو معاف نہیں ہے، اور کوئی اللہ پاک کا رشتہ دار نہیں ہے، جس نے جو کیا ہوگا اس کو بھگتے گا۔ مناف بت تھا، ایک بیٹے کا نام عبد مناف رکھا۔ عزا جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، بت تھا، ایک بیٹے کا نام عبد العزا رکھا، ایک بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ہم یہی کرتے ہیں نا، یہ قربانی کا بکرا ہے اور یہ دمڑیاں والی سرکار کا بکرا ہے، ہم اسی طرح کرتے ہیں نا، کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ پاک کہتا ہے وَجَعَلُوا، یہ ٹھہراتے ہیں، نصیبا مما رزقناہم، ہم نے رزق دیا ہے ان کا حصہ ٹھہراتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی وہ شریک جو اللہ نے خود چنے، فرنچائزڈ، جو آگے پھر نظام چلاتے ہیں، بالکل وہی کہ وہ ایک بیٹے کا عبداللہ رکھا، ایک عبد مناف رکھ دیا، ایک عبد العزا رکھ دی، سارے راضی ہو گئے۔ تو اس پہ وہ بھڑک اٹھا کہ اچھا باپ اگر جہنم میں جائے گا تو ہم نے پھر جنت میں جا کے کیا کرنا، ہم بھی اس کے پیچھے جائیں گے۔ یہ تعصب ہوا ہے۔ اسی تعصب کو فرعون پھیلا رہا ہے اپنے سرداروں میں، دربار والوں میں، کہ دیکھو اگر ہم نے اگر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ان کے کہنے پہ بنا لیا، ان کی بات مان لی، تو اپنے باپ دادا کو ہم نے پھر آگ میں ہی تسلیم کر۔ قال فما بال القرون الاولی، موسیٰ ان کا کیا بنے گا، کون کلمہ پڑھائے گا ان کو، وہ آگے تیری بات کیسے سنیں گے؟ قال علمهم عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس،
بڑی پیاری بات ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں نا جی ہندوؤں کا کیا بنے گا، وہ عیسائی اتنے اتنے اچھے ادارے بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیمپوں میں جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ فلاں مشین جس نے بنائی ہے، جس نے شوگر کی دوا ایجاد کی ہے، جس نے کینسر کا علاج کیا ہے، جس نے فلاں چیز مشین ایجاد کی ہے انسانیت کی فلاح کے لیے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور بھائی مسئلہ میرا ہے اور آپ کا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ دوسرے کو چھوڑیں آپ، جس کے پاس ہمارا حساب ہونا ہے نا، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ ظلم کسی پر نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر انسانیت پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر ان تک ہدایت نہیں پہنچی، ان تک بات ٹھیک طرح سے واضح نہیں ہوئی، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اللہ عدل کرے گا۔ جو جان بوجھ کر رد کر رہا ہے بات کو، سمجھ لگ گئی ہے اور تعصب کی بنیاد پر کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے۔ یعنی اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، وہ عدل کرے گا۔ ہم کیوں سوچیں، ہمیں فکر کیوں لگ گئی ہے ان کی؟ کوئی اللہ کے عدل پر ہمیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہاں کا نظام کوئی یہاں کا نظام تو نہیں، اس لیے ان کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں، اس لیے کہ ان کی فکر کریں گے بھی تو تبدیل کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی فکر کریں کیونکہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس، یعنی یہ بحث چھیڑی نہیں انہوں نے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی فائل کہیں دبی رہے اور اللہ بھول جائے یا فیصلہ کرتے ہوئے چوک جائے، عدل نہ کر سکے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صدیاں گزر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، سب کچھ اس نے یاد رکھا ہو۔ پھر تعارف کروایا اللہ کا، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا ہے، جس پہ چلتے ہیں ہم لوگ، پنگوڑا بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے اس نے رستے رکھے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، درمیان میں وادیاں ہیں، آنے جانے کے رستے بھی رکھے ہیں، اور زمین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے پہاڑ بھی کھڑے کیے اس میں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے پانی برسایا ہے، پانی اڑتا ہے، پانی پھر واپس آ جاتا ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پانی اڑ تو جائے مگر واپس نہ آئے۔ اس پانی کو بھی غلام رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے، جہاں سے بھی آپ اڑائیں، آپ پیشاب بھی کرتے ہیں تو وہ اڑ کے ضائع نہیں ہوتا، وہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے کوئی قطرہ بھی۔ بلینکٹ ہے اللہ پاک نے رکھا ہوا، ٹرانسپیرنٹ غبارے کی طرح، آپ کو نظر نہیں آتا لیکن وہ قید ہے، وہ پانی یہاں سے اڑ نہیں سکتا۔ اللہ پاک اگر چاہے اور اس بلینکٹ کو ہٹا دے تو اسی طرح اڑ جائے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مریخ پہ پانی تھا، سمندر بھی تھا، دریا بھی تھے، اور پھر سب کچھ بھگ سے اڑ گیا، یہاں بھی اڑ سکتا ہے۔ تو ہم بھی غلام، اسی لیے اللہ پاک نے کہا ساری کائنات غلام ہے، تم بھی غلام بن کر میرے رہو گے تو سلامتی رہے گی، امن رہے گا تمہارے اپنے اندر بھی۔ وہ جو جنگ چل رہی ہے بغاوت کی، وہ شانت ہو جائے گی، اور تمہارے اور انسانوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ بھی سلامتی والا ہو جائے گا، تمہارے اور کائنات کے درمیان بھی جو معاملہ ہے وہ بھی امن پر منتج ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلامن سلامن ہر طرف۔ تو فرمانا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، یہ اللہ کے دین یعنی اسلام، سر تسلیم، خم، سبمیشن، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سر ڈالے ہوا اس کے سامنے، سر تسلیم خم کیا اس نے، جس کا جو آربٹ اللہ پاک نے طے کیا وہ اس کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، سورج بھی اس کی مان کے چل رہا ہے، زمین بھی، چاند بھی، ہوگا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کوئی نہیں چھوڑ، سارے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہو۔ تمہارا اپنا اندر، تمہارے باڈی آرگنز، پھیپھڑے اس کے حکم پر سانس لیتے ہیں، ورنہ تم سو جاتے ہو، انہیں بند ہو جانا چاہیے اگر تمہاری مرضی سے چلتے ہیں تو، تمہارے ساتھ تمہاری مرضی بھی سو جاتی ہے
لیکن گردے بھی کام کرتے رہتے ہیں، پھیپھڑے بھی کام کرتے رہتے ہیں، بہت سارے فنکشن تمہارے کام کرتے رہتے ہیں. کس کے حکم سے کام کر رہے ہیں؟ اسی. بس جس کو سوتے میں تمہارا بدن مانتا ہے جس کی، جاگتے میں بھی اس کی مان لو، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اتنی ساری بات ہے، کوئی بڑا تقاضا نہیں ہے. وہ کروٹیں بدلواتا ہے تمہیں تاکہ بیڈ سور نہ ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تمہارا بدن تھکتا ہے اور وہ تمہیں کروٹ بدلوا دیتا ہے. اسی طرح پیشاب آتا ہے، اٹھا دیتا ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی یعنی بلندی سے. ما فوق الراس السماء، جو سر کے اوپر ہے وہ آسمان ہے. یہ چھت بھی جو ہے وہ اصل میں ہمارے لیے آسمان ہے. اسی لیے صاحب السمو کا مطلب ہے بلندی والا، ہیز ہائینس. سمجھے؟ سمون اسی سے پھر بنا ہے سماؤن. ما فوق الراس، جو آپ کے سر کے اوپر ہے وہ آپ کا صاحب السمو ہے، وہ آسمان ہے آپ. اس لیے جب کہا آسمان سے عذاب نازل کرتا، جو چھت اوپر سے گرتی ہے یہ بھی آسمان سے ہی ہے، نازل ہوا ہے عذاب. آسمان سے پانی برساتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آسمان تو ہے نہیں، یہ بادلوں سے برستا ہو. بھائی تمہارے سر کے اوپر ہے نا وہ آسمان سے ہی اس کو برساتا ہے. تمہارے سر کے اوپر سے ہی برساتا ہے، پاؤں کے نیچے سے نہیں برساتا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر وہ اس بارش سے ہر نباتات کے جوڑے پیدا کرتے. ازواجن، جس طرح حیوانات میں جوڑے ہیں نا، ہر قسم کے جانور ہیں. اسی طرح دیکھ طوطے ایک قسم کے نہیں، انگور ہی ہیں، ایک رنگ کے نہیں، ایک قسم کے نہیں. سفید ہیں تو سفید والوں کی بھی ڈھیر ساری قسمیں، ڈھیر سارے ذائقے ہیں. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک ہی کھیت میں کھجور بھی ہوتی ہے اور انگور بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ایک ہی زمین. اور پانی بھی یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ پانی انگور میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے اور کھجور میں جاتا ہے تو کیا بنتا ہے. ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ گنے کو لگتا ہے تو ذائقہ کیا آتا ہے، وہی چونسے کو ملتا ہے تو اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے. یہ ہے خدا کی قدرت. ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا. وہ مسجد سے نہیں اٹھتا، وہ ہوٹل سے نہیں واپس آتا. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. ایک انجینئر بن گیا، ڈائریکٹر بنا ہوا ہے، دوسرا ڈنگر چلا رہا ہے، اسکول ہی نہیں گیا، اچھا ہی نہیں لگتا. پڑھتے اسے پیٹ کو درد ہو جاتا تھا، یا درد وہ ہے جو ایکس رے میں بھی نہیں آتا. سب سے بہترین بہانہ ہے میرے پیٹ میں درد ہے. اس لیے جن کے بچوں کے پیٹ کو درد ہو جاتا ہے نا، مدرسے اسکول جاتے ہوئے سمجھ جائیں کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا. جا کے ٹیچر سے ملیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیچر سے اریٹیٹ ہے، وہ ٹیچر کو پسند نہیں کرتا. بات کریں انتظامیہ سے کہ اپنے ٹیچر کو سمجھائیں، تھوڑا سا رویہ تبدیل کرے، بچوں کے ساتھ دوستانہ پن پیدا کرے ان کے ساتھ. میرا بچہ جو ہے وہ اسکول آتے ہوئے اس طرح سے مسئلہ کرتا ہے، پہلے ٹیچر کی دفعہ ایسے نہیں کرتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کوئی معاملہ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر اس بچے کے ساتھ ضد کرنا شروع کر دیتا ہے کسی وجہ سے. بولڈ بچہ ہوتا ہے نا، کوئی سوال ایسا کر لیتا ہے یا کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے ٹیچر کی، ٹیچر اس کے ساتھ ضد بنا لیتا ہے پھر، اور بہانے سے پھر اس کو تنگ کرتا ہے. تو بچہ ظاہر پھر وہ اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. اسی طرح انسانوں کی قسمیں ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مذہب کے اندر آپ دیکھیں آئیڈیل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ 2% ہی ہوتے ہیں. اللہ پاک نے خود تسلیم کی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو چنا، کتاب کا وارث بنایا. فمنہم ظالم لنفسہ، شروع یہاں سے کیا کہ ان میں وہ بھی ہیں جو تقصیر کرتے نہیں پورا چلتے. وہ بھی میرے بندے، وہ بھی کتاب کے وارث ہیں، نہیں پورا چلتے. ومنہم مقتصد، اور وہ بھی ہیں جو پورا چل لیتے ہیں، بس جتنا کہہ دیا انہوں نے کر لیا. بچے کو کام، بعض بچے ہوتے ہیں کہا پتر یہ یا 2 ٹماٹر نکال کے لینا، اس نے 2 ہی نکال کے لے جانے، 3 نہیں لے. اور ماں کہتی ہو کان سے ہی پکڑ کے تم 2 لائے ہو، آپ نے کہا ہی 2 کا تھا. ایسا ہوتا ہے نا. جن کو کہا جاتا ہے تم نے 4 فرض پڑھنے، وہ پڑھتے ہی 4 فرض ہے، نہ کوئی نفل پڑھنا نہ سنت پڑھنا ہے. چھٹی، آپ نے کہا ہی فرض پڑھنے کو تھا، تو باقی منع تو نہیں کیا تھا نا. باقی تو آزمایا گیا تھا کہ یہ تو جنت اور جہنم کی لالچ اور ڈر کی وجہ سے. میں دیکھتا ہوں پیار کی وجہ سے کون پڑھتا ہے. اس لیے یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، یہ محبت کے فرض ہوتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آپ دیکھیں نماز میں تخفیف کا حکم ہے. آپ فرماتے میرا دل کرتا، موڈ ہوتا ہے نا بندے کا کہ آج جو فلاں صورت ہے نا وہ پوری تلاوت کروں گا، لمبی قرات کروں گا، کہ اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں نماز جو ہے مختصر کر دیتا ہوں کہ اب اس ماں کا دل ادھر لگا، میری تلاوت کون سنے گا، ماں بچے میں مشغول ہو گئی ہے. تو بیمار بھی ہوتے ہیں، زیادہ وضو نہیں رکھ سکتے، کوئی کام پہ جانے والے زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں لوگ، ذوالحاجہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ الہاکم التکاثر اور اذا زلزلت الزلزال ہوا، یہ بھی قرآن میں سے ہی ہیں. حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا یہ کیوں نہیں پڑھتے تو آپ نوافل میں ساری رات کھڑے رہتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے. 6 پارے پڑھنا اور حفظ کے ہماری تراویح کی طرح نہیں پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. لیکن جماعت آپ مختصر کرواتے تھے تو کون سی چیز کھڑا رکھتی ہے؟ یہ اعزاز کہ میں خالق کائنات کے دربار میں کھڑا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کا خاص کرم ہے میرے ساتھ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، 1 on 1 ملاقات ہو رہی ہے. کتنی دنیا سوئی ہوئی ہے اور مجھے اس نے اپنے یہاں بلایا ہوا، ہماری میٹنگ چل رہی ہے اللہ کے ساتھ. کسی کو بندے نے کہتا یار میری اوپر میٹنگ چل رہی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ، پھر میں کال کرتا ہوں، سب کے جو ہے وہ میسج بھیج دیتا ہے. تو یہ نوافل کی یہ اہمیت ہے. اللہ پاک نے فرمایا نوافل سے وہ تقرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے. مطلب نہیں ہوتا کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، یعنی یہ کہ پھر آنکھ اس کی ہوتی ہے اور دیکھتی، مرضی میری چلتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، مرضی میری چلتی ہے. یہ اس کا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں وہ بھی ہیں جو تقصیر کرتے ہیں، تقصیر بھی کر جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں. اللہ تسلیم کرتا ہے یہ انہی بندوں میں سے جنہیں ہم نے وارث چنا کتاب کا، لیکن وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ سارے ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے. اب بندہ ڈنڈا لے لے اور بندوق کی زور پہ پھٹے لے کر بندوں کو جو ہے ناپ ناپ کے اپنے جیسا کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دے تو یہ روبوٹس کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، انسانوں کا معاشرہ، فطری معاشرہ نہیں ہو سکتا. تو ان میں بھی، انسانوں میں بھی اسی طرح قسم ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے کچھ ایسے بھی ہیں جو پھر سب سے آگے نکل جاتے ہیں. اللہ تھوڑا کرنے کو کہتے ہیں، وہ زیادہ کر کے دکھاتے ہیں. یہ ہے سینس آف اچیومنٹ کہ اللہ نے تو اتنا کہا تھا، میں نے پھر یہ کیا. تینوں کا حال سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے 3 حصوں میں بانٹا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال اور السابقون السابقون، اولئک المقربون، ان کو کہا ہے مقربون. اصحاب الشمال وہ جو دور والے، اصحاب الیمین وہ جنہوں نے کر دیا پورا پورا جتنا اللہ نے کہا انہوں نے کر دیا. لیکن مقربون وہ تھے جنہیں جنت جہنم کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. انبیاء اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کو جنت و جہنم کا مسئلہ نہیں ہوتا. حضور نے جو دعائیں مانگی وہ ہماری تعلیم کے لیے مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں ہمارا عقیدہ بناتی ہیں کہ اللہ سے کیسے تعلق قائم رکھنا چاہیے بندے کو. وہ عقیدے کی دعائیں اصل میں عقیدے کی تعلیم ہے. ورنہ نبی کو کنفرم ہوتا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے. وہ حصہ ہوتے ہیں اللہ پاک کی بیوروکریسی کا، وہ سرکار کی عدالت کا حصہ ہوتے ہیں. حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے پسند کیا ہے کس نے؟ اللہ نے. وہ وہاں سے آتے ہیں. انا ارسلنا، ہم نے بھیجا. وہ ہمارے نہیں ہوتے، ہم میں سے ہوتے ہیں، ہوتے اللہ کے ہیں. وہ کام ختم ہوتا ہے واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ مقربون ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے ماں باپ قربان، اپنے پاؤں کا حال دیکھیں آپ، سوجن ہو جاتی ہے ان پہ. اللہ پاک نے آپ کو کہا نہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے معاف ہیں. فرمایا عائشہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں، یہ شکر مجھے لے کے کھڑا ہے اللہ کے سامنے. یہ ہوتا ہے تعلق باللہ. تو جس طرح نباتات میں مختلف قسم کے ہیں، کھٹے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، زیادہ میٹھے بھی ہیں. آموں میں بھی اسی طرح ہے، کھجوریں بھی قسم قسم کے، انسان بھی قسم قسم ہیں. یہ فطرت ہے. تم ڈنڈے کے زور پہ سب کو ایک جیسا کر کے کبھی نہیں رکھ سکتے. تم ہار جاؤ گے اس لیے کہ اللہ کی فطرت کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، خود بھی کھاؤ جانور بھی چراؤ. یعنی جانوروں کا بھی چارہ ہے نا، کھا لیتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں اس میں سے.
ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، نہا آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بچیوں کا نام نہا رکھتے ہیں. ایک تو اوپرے نام رکھنے کا بڑا رواج ہے ہمارے یہاں کہ جو کسی نے سنا نہ ہو، برادری میں نہ ہو. ایک صاحب نے کہا بچی ہوئی ہے تو نام رکھنا ہے. میری عزیزہ تھیں تو میں نے نام انہیں بھیجو، کہنا یہ تو سارے برادری میں ہیں. میں نے کہا ان کو مار دو، جن کے پہلے نام ہے نا ان کو ڈیلیٹ کر دو، پھر اپنے بارے چلا رہا ہوں. کیا تمہیں مسئلہ کیا ہے کہ وہ نام رکھنا جو کسی نے سنا نہ ہو؟ الٹے پلٹے جو بھی کسی اسٹار پلس کے ڈرامے میں دیکھ لیا نام رکھ لی، مطلب پتہ نہیں ہے. اچھا تو نہا جو ہے نا، نہا کا مطلب ہے عقل. اولو النہا عقل والے، مت والے، دانش والے. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. سب کا جو اوریجن ہے وہ یہ مٹی، پھلوں کا بھی، سبزیوں کا بھی، انسانوں کا بھی. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ہم تمہیں اسی میں پلٹا دیں گے. واپس بھی ہم نے زمین میں جانا ہے، چاہے کہیں مریں، کوئی سمندر میں جہاز گر گیا، مچھلیاں کھا گئی ہیں، مچھلی نے بھی مٹی ہونا ہے، ہم نے بھی مٹی ہونا ہے، پلٹ کے سب نے مٹی بننا ہے. اور جو ہمارے ہتھے چڑھ جاتا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں جا کے مٹی ڈال کے آتے ہیں اس پر. مٹی کے حوالے کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ سپرد خاک کر دیا، مٹی کے حوالے کر دیا. مٹی کی امانت تھی، اس کے حوالے کر دی. یہ ہمارا انجام ہے، چاہے ہمارا گھر بیریا ٹاؤن میں ہے یا ہم فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بیریا ٹاؤن والا بھی اسی مٹی سے نکلا تھا، اسی مٹی میں جانا ہے. وہ فٹ پاتھ والا بھی مٹی سے. اس سے انسانوں کی تفریق نہیں کرنی چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اس کی نظروں میں چڑھ گیا عزت والا وہی. کپڑے دے کر، گاڑی ناپ کر، گھر دے کر کتنے سو کتنے ہزار گز کا ہے، نہیں اس کا تقرب حاصل ہوتا. بعد گدڑی والے بھی جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اتنی اللہ کے نزدیک ان کی عزت ہوتی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، سدا کسی نے نہیں رہنا. انبیاء میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر صرف معلوم ہے، شور 100% کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. یہ دین کی خاص خصوصیت ہے کہ ہماری کتاب معلوم ہے، کوئی شک نہیں. شریعت معلوم ہے، نبی کی سنت معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے بعد منظر عام پر آتے ہیں، 25 سال کے بعد ان کی پچھلی زندگی بلینک ہے، پتہ ہی نہیں، ایک دم اچانک منظر عام پہ آ جاتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات مسکراہٹ، غصہ، ہر چیز، اس کا جواز، کیوں ناراض ہوئے، کیوں خوش ہوئے، سب معلوم. اور آپ کی قبر بھی معلوم ہے اور قیامت تک معلوم رہے گی. ایک صاحب سوال کرتے ہیں ان باکس، کہتے ہیں کہ کیا ہندو اہل کتاب ہیں؟ کسی صاحب کا انہوں نے لیکچر بھیجا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہمیں انہیں اہل کتاب میں مان لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ کوئی ایسا بستی نہیں کہ جس میں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، کوئی ایسی قوم نہیں. وَإِن مِّن امت الا خلا فیہا نذیر، ڈرانے والا بھیجا گیا ہر. ہم کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجتے. وہ رسول ان کی طرف آئے ہوں گے، لازماً انسان ہے تو رسول آئے ہوں گے، لیکن کتاب کے ساتھ صاحب کتاب کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، پھر وہ اہل کتاب ہوگا. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ بائبل جو ہے، انجیل، یہ اللہ کی کتاب ہے، بائبل نام کی ایک کتاب ہے، اور وہ جس پر آئی ہے، جو لے کر آیا، وہ بھی معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام پر آئی. زبور اللہ کی کتاب ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام پر وہ آئی. اسی طرح تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقیوں کے پاس کتاب ہے تو کہاں آئی ہے؟ ہوا میں آئی ہے. پہلے ہندو فیصلہ تو کر لینا کہ ان کے وید لے کر کون آیا ہے، ان کے قرآن لے کر کون آیا، یہ تو فیصلہ کرے نا. مان لیں گے ہم انہیں، گیند ان کے کورٹ میں، ہمارے نہیں. وہ پن پوائنٹ کر کے دیں. ایک صاحب کہتے ہیں، ہمارے خواجہ صاحب تھے، خواجہ قیوم قمر صاحب سیکرٹری تھے ہماری ایمبیسی میں،
لندن سے یہاں شفٹ ہوئے تھے، ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سفارتکار سارے، تو ایک ہندو بھی تھا وہاں سفارتکار، تو میں نے اس سے کہا کہ بات چلی، تو میں نے کہا کہ یہ صاحب ہیں، یہ عیسائی ہیں اور یہ بائبل کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اور یہ یہودی ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور کہتا ہے کہ تورات جو ہے وہ ان پر نازل ہوئی۔ تو وہ ہندو مسکراتا رہا، کہتا رہا یہ صحیح نہ ہو۔ پھر اس کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہوں کہ کتاب جو ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا مجھے یہ بھی پتہ ہے، اس میں اوپری کیا بات، آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کتاب کس پر نازل ہوئی ہے، اس کا رنگ اس کا فق ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی مذہبی کتاب، آخر اس کا تعلق آسمان والے بھگوان کے ساتھ ہی ہوگا نا، تو کسی کے ذریعے بھیجی ہوگی نا، کون ہے؟ رنگ فق ہوگی، وہ خود تو طے کر لینا کہ کس پہ نازل ہوئی ہے، مان لیں گے ہم نے کون سے پیسے دینے، ان کی طرف سے فیس جمع کروانی ہے بھائی، لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ کتاب کون سی ہے اور کس پر نازل ہوئی، یہ دونوں جوڑا ہیں۔ جب بندہ مرتا ہے تو اس کا پاسپورٹ ویسے ہی جو چاہے وہ برطانیہ کا ہو، وہ ویسے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اٹارنی اس کی ختم ہو جاتی ہے، بندوق کا لائسنس ختم ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ بندہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تم بندہ پہلے پیدا کرو کس پر آئی ہے، پھر دیکھیں گے کتاب۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے کہیں نہیں جانا، یہیں سے پھر اٹھیں گے، انہی گلیوں میں جہاں ہم نے کیے ہوں گے کارنامے، یہیں پھر حساب کتاب ہوگا، جہاں جہاں کیے ہوں گے وہاں ریکارڈ ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے بندہ آئے گا، کوئی جلدی نہیں ہے، گروپوں میں نہیں ہوگا، ایک ایک بندہ آئے گا، امیر ہے یا غریب، اللہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ بعض لوگوں کو اللہ پاک کا پردے میں کر لے گا، جو پردے رکھتے تھے، بعض لوگوں کے ساتھ تھوڑی سختی ہو جائے گی جو سختی کرتے تھے۔ فرمایا رمضان میں جو لوگ اپنے ملازمین پر ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں روزے کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ پاک ان پہ ہاتھ ہلکا رکھے گا، یہ بھی خیال کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے اس کو فرعون کو ساری آیات اپنی دکھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔